السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. گرامی قدر معزز و مکرم سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل اور کرم سے چند جمعوں سے بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام، ایمان اور قرآن سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت مسلمہ کو عطا فرمایا. اس اسلام کا، ایمان کا اور قرآن کا ایک مقصد ہے، وہ ہے اولاد آدم کی تطہیر اور اولاد آدم کا پاک ہونا. اسلام اور ایمان کے بغیر یہ انسان پاک نہیں ہو سکتا. کافر اس کو کہتے ہیں جو اسلام کو اختیار نہ کرے، ایمان کو اختیار نہ کرے، اللہ کے نبیوں کی دعوت کو قبول نہ کرے، اسے کافر کہتے ہیں. اس کی سزا کیا ہے کہ وہ ہم مرتے ہی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی نظر ہو گیا. وہ مرتے ہی جہنم میں چلا گیا. کیوں گیا؟ اس لیے گیا کہ وہ ناپاک ہے، اور ناپاک چیز جنت میں نہیں جا سکتی. پھر وہ ایسا ناپاک ہے کہ اسے جہنم کی آگ بھی پاک نہیں کر سکتی. وہ ایسا ناپاک ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے ہمارے ہاں تما ایک پودا ہے،
خربوزے کی شکل کا ہوتا ہے، اور تما خود بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بیج میں کڑواہٹ ہے۔ جب اس کے بیج میں کڑواہٹ ہے، یہ تما اگر لگ بھی جائے، پیدا ہو گیا، فصل کاشت ہو گئی، اس میں آپ جتنا چاہے میٹھا ڈال لیں، وہ تمے کو میٹھا آپ اسے جلا دیں، جل جائے گا، مگر تما ہی رہے گا، کیونکہ اس کے بیج اور اس کی فطرت میں وہ چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کافر اور اس کے کفر کی قرآن پاک میں اس تمے کے ساتھ مثال دی ہے۔ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کافر، مشرک، غیر مسلم، اس کی مثال شجرہ خبیثہ کے ساتھ دی ہے۔ خبیث گندے کو کہتے ہیں۔ شجرہ خبیثہ، خبیث گندا، گندے درخت کی طرح۔ یہاں گندے درخت سے مراد یہ تما ہی ہے۔ کافر اور کافر کی مثال اس تمے کی طرح ہے جو زمین کے اوپر اوپر ہی اگتا ہے، اس کی جڑیں زمین میں گہری نہیں ہوتی ہیں، جب چاہے کوئی ہاتھ سے اکھیڑ پھینکے۔ کیا تما ایسے ہی ہوتا ہے؟ اس کی بیل ایسی ہوتی ہے، ہلکا سا اپنے ہاتھ سے اکھیڑا، خشک زمین میں ہوتا ہے، ہلکا سا اکھیڑا، اکھڑ کے باہر ہو گیا، یہ بند کر دیا۔ اکھڑا اور ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں کافر کے کفر کے بارے میں دو باتیں اس آیت میں فرمائی ہیں۔ اگر ہم اس پہ غور کریں، قرآن بہت گہرا ہے۔ ایک تو تم کافر اور کافر کی مثال دی کس کے ساتھ جی؟ تمے کے ساتھ۔ یہ تو اس لیے فرمایا کہ تمے کی فطرت کڑوی ہے، آپ اسے پانی سے دھو لیں، آپ اسے شہد کے پانی سے دھو لیں، آپ اسے شہد میں ڈال دیں، آپ اس پر دنیا جہان کی میٹھی کرنے والی مٹھاس والی چیزوں میں اس کو ڈال دیں، لیکن جب اس کو آپ نکالیں گے تو وہ کیا رہے گا؟ وہ کڑوا ہی رہے گا، کیونکہ اس کی فطرت کڑوی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کافر کی مثال، اچھا اس کو جلا بھی دیں، جلانے کے بعد اس کی راکھ بھی کڑوی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کافر کی مثال اس شجر خبیثہ کے ساتھ دے کر یہ سمجھایا کہ یہ کبھی بھی پاک نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا، جہنم میں بھی جلا جائے پھر بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا اس کے پاک ہونے کی کوئی صورت، مرنے کے بعد پاک ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جب یہ پاک نہیں ہو سکتا مرنے کے بعد، تو یہ کسی بھی حال میں جنت میں جانے کے لائق بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں خباثت ہے۔ اور دوسری بات اس آیت میں فرمائی، ما لہا من قرار، کہ تمے کا جو درخت ہے اس کی زمین میں مضبوطی نہیں ہے۔ ما لہا من قرار، اس کی زمین میں
مضبوطی نہیں ہے۔ کیا مطلب مضبوطی نہ ہونے کا؟ ہلکے سے اس سے ہلکا سا کوئی آدمی ہاتھ سے اس کو جھٹک دے تو یہ باہر نکل جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، بڑی ہی بات سمجھا رہے ہیں، کافر کا جو کفر ہے اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے۔ کافر کا جو کفر ہے اس میں گہرائی نہیں ہے۔ میں جو نبیوں کے ذریعے سے جو دین بھیجا ہے، کتابیں بھیجی ہیں، قرآن بھیجا ہے، خاص طور پہ اس امت میں نے جو محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کافر محمد مصطفیٰ کی ذات پر غور کر لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو شریعت اور اسلام اور ایمان اور قرآن آیا ہے، کافر ہلکا سا اس پر غور کر لے تو جو کفر کے شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے، وہ جلدی سے ختم ہو جائے گا، ایمان نصیب ہو جائے گا۔ ما لہا من قرار، کفر کوئی ایسی چیز نہیں جس کو بندہ چھوڑنا چاہے تو وہ چھوٹے نہیں، جس کو بندہ چھوڑنا چاہے وہ چھوٹے نہیں، وہ چھوٹ اس لیے نہیں رہا کہ وہ اللہ کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کی بات کو سنے گا کافر تو فوری چھوٹ جائے گا۔ ما لہا من قرار۔ اب دیکھ لیں دنیا میں ایسا ہے، اب دیکھ لیں، اللہ اکبر، اب دیکھ لیں دنیا کا کوئی کافر مخلص ہو کر قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے، آج بھی قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے، محمد مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھنا شروع کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ ما لہا من قرار۔ تو کافر کے پاک ہونے کی کوئی صورت ہے؟ مرنے کے بعد کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ پاک ہوگا، اس لیے اس کی جنت میں جانے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، چاہے وہ کافر آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہو یا کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کسی بھی زمانے کا کافر ہو اس کے لیے حکم یہی ہے۔ قرآن اسی لیے بار بار کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، کافر ہمیشہ ہمیش کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام اور ایمان اور قرآن آیا کس لیے ہے؟ انسانیت کو پاک کرنے کے لیے۔ اس کے مقابلے میں دوسری چیز اسلام ہے، اسلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام کی ایک مثال دی ہے، کشجرۃ طیبہ، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، ایک بات۔ دوسری بات فرمائی اصلها ثابت، اسلام کے بارے میں اصلها ثابت۔ تیسری بات فرمائی وفرعها في السماء، یہ اسلام کو قرآن کہہ رہا ہے۔ چوتھی بات فرمائی تؤتی اکلها كل حين بإذن ربها، یہ اللہ اسلام بتا رہا ہے۔ اسلام اور ایمان، نبوت، شریعت، ایمانیات، عبادات جو نبیوں کے ہاتھوں بھیجی گئی، جو اللہ نے اپنی کتابوں، آسمانی کتابوں میں جو نازل فرمایا، جو امت کو سمجھایا، اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اسلام اور ایمان کی مثال ہے کشجرۃ طیبہ، جیسے اچھا پاکیزہ میٹھے پھل والا درخت ہو۔ طیب میں ساری چیزیں شامل ہیں، اچھا میٹھا، اچھے اور میٹھا پھل والا درخت، یہ اسلام ایسا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اسلام کی فطرت میں پاکی ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے
جیسے کفر کی اصل اور فطرت گندگی ہے، اسلام کی فطرت میں اصل کیا ہے؟ پاکیزگی ہے، مٹھاس ہے۔ قرآن یہ سمجھا رہا ہے ہمیں کہ اگر کوئی درخت ہو میٹھا پھل والا ہو، مثلا اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں جس درخت کو کہا ہے کہ میٹھا، اچھے اور میٹھے پھل والا، وہ کھجور کو کہا ہے۔ کس کو؟ کھجور کو۔ کشجرۃ طیبہ، جیسے کھجور کا درخت۔ اب کھجور اپنی فطرت میں ایک میٹھی چیز ہے، ایسا ہی جی، ایک میٹھی چیز ہے۔ اب آپ کھجور کو جہاں چاہیں دفن کر دیں، جہاں چاہیں اسے دفن کر دیں، اسے آپ گندگی میں دفن کر دیں، اسے آپ سارے جہان کے تم میں نچوڑ کر اس کی کڑواہٹ میں آپ اسے دفن کر دیں، ہزاروں سال اس میں پڑی رہے، جب اس کو نکالیں گے ہلکا سا دھونے سے، دھوئے بھی نہ، اس کو ویسے ہی صاف کر لیں تو یہ کیا نکلے گی؟ یہ میٹھی نکلے گی۔ کیسی مثال سے اللہ نے سمجھایا ہے، یہ میٹھی نکلے گی، یہ کھجور میٹھی نکلے گی۔ کیوں؟ اس کی اصل جو درخت ہے اس میں کیا ہے بھائی؟ اس میں مٹھاس ہے، اس میں پاکیزگی ہے۔ اس سے بڑی عجیب بات سمجھائی اللہ نے، ہم مسلمانوں کو کہا ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ کریم اگر آپ اس کو غور کریں گے؟ اسلام پاکیزہ درخت کی طرح ہے، کلمۃ طیبہ، اسلام اسی پاکیزہ بات کا نام ہے، کشجرۃ طیبہ، جیسے میٹھے پھل والا، اچھے پھل والا پاکیزہ درخت کھجور کا۔ اللہ اکبر۔ کھجور کسی بھی حالت میں ہو، عمدہ سے عمدہ ہو، گھٹیا سے گھٹیا ہو، ہوتی کیا ہے؟ وہ میٹھی ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے، میٹھی ہے۔ تو اسلام کو قبول کرنے والا مسلم فائدہ مند ہے، اسلام کو قبول کرنے والا مومن فائدہ مند ہے، مومن خود فائدہ مند ہے، مسلم خود فائدہ مند ہے۔ مسلم کیسا فائدہ مند ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اس کی ہر چیز میں فائدہ ہے، اس کی اخلاقیات میں فائدہ ہے، انسانوں کو فائدہ ہے، جانوروں کو فائدہ ہے۔ جہاں اسلام آتا ہے وہاں اس کو عمدہ، انسان کو اچھا فائدہ مند کر دیتا ہے، اس میں مضر اور نقصان دہ چیز نہیں ہوتی۔ تو اسلام کی اصل فائدہ مند ہونا ہے۔ آپ نے اس پر ایک مثال دیتا ہوں، پھر بات عرض کرتا ہوں آگے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، حضرت حاتم اصم، حضرت حاتم، یہ نام سنا ہوگا اللہ والوں میں، بڑا مشہور نام ان کا۔ ان کا لقب ہے اصم، حمزہ صاد میم، حمزہ صاد اور میم۔ اصم جیسے قرآن میں آتا ہے سمم بکم، ہے نا قرآن میں، سمن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہرا۔ تو اصم کا معنی پیدائشی بہرا، جس نے کبھی نہ سنا ہو۔ یہ حضرت حاتم اصم بہرے نہیں تھے، یہ اصل میں بہرے بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ نام کیا ہے؟ حضرت حاتم جو بہرے ہیں، حالانکہ یہ بہرے نہیں تھے۔ یہ بہرے کیسے ہوئے؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کے پاس سے کوئی عورت گزری، اس عورت کے بدن سے، بدن انسانی سے خارج ہونے والی ہوا وہ خارج ہوئی، وہ اتفاق سے آواز کے ساتھ نکلی۔ اس عورت، وہاں سے حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ گزر رہے تھے، اس عورت نے ان کو دیکھا اور کھٹک گئی۔ اس کو یہ احساس ہوا کہ میری اس کیفیت کی آواز انہوں نے سن لی ہے، اور عورت کے لیے یہ باعث شرم ہوتی ہے معاشرے میں۔ جی، مسلم فائدہ مند ہوتا ہے، مومن فائدہ مند ہوتا ہے۔
یہ اللہ نے کہا ہے کشجرۃ طیبہ، مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے عمدہ پاکیزہ میٹھے پھل والا درخت کھجور کا۔ کھجور فائدہ مند ہوتی ہے، اسلام اور ایمان کو قبول کرنے والا انسان بھی نہ صرف فائدہ مند ہوتا ہے، اسے کسی کو مضرت اور نقصان کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اس پر میں مثال دے رہا ہوں۔ اس عورت نے سمجھا کہ ان کو میری اس بات کا پتا، لو جی، وہ حاتم جو اچھے بھلے کانوں سے سننے والے تھے، انہوں نے اس دن کے بعد اپنے آپ کو ایسا کر دیا کہ کوئی بھی چیز سننا بند کر دی، اس طریقے سے رہے کہ معاشرے کے ہر انسان کو پتا چلا کہ یہ تو بہرے ہیں، اور اپنے آپ کو انہوں نے بہرا مشہور کروا لیا۔ اس عورت کی فکر ختم ہوگی کہ انہوں نے سنا ہوگا، جب ان کو اس عورت کو پتا چلا کہ یہ تو ہیں کیا بہرے، تو اس کی وہ ٹینشن اور پریشانی ختم ہو گئی۔ اس ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے حضرت حاتم اسم جو مسلم اور مومن ہے، محمد مصطفیٰ کا جو غلام ہے، اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ بہرا کر دیا۔ ہے کسی مذہب میں اس کی مثال یہ ہے، ہاں، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ تو بات میں یاد کرتا ہے اسلام کی اصل کیا ہے؟ پاکی، اصل پاکی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کسی چیز کی اصل میں پاکی ہے، اب یہ خراب بھی ہو جائے، یہ مسلمان گناہوں میں لسڑ جائے، گناہوں کے اندر یہ ڈوب جائے، جیسے انسان اندر سے گندا نہیں ہے، کھجور اندر سے گندی نہیں ہے، باہر سے گندی ہو گئی ہے، اس کی فطرت اچھی ہے، کھجور جتنی بھی گندی ہو گئی ہے اس کو ہلکا سا کپڑا اور پانی لگاؤ تو وہ کیا ہو جائے گی؟ یہ بھی مسلمان کی مثال اللہ دے رہا قرآن میں، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا اندر سے پاک ہو چکا ہے، یہ جتنا بھی گناہوں کی گندگی کے اندر یہ لتڑ جائے، جیسے ہی یہ ہلکا سا اپنے بدن کو توبہ کا پانی نصیب کرے گا، توبہ کا جیسے پانی اپنے بدن کے ساتھ توبہ کا پانی لگائے گا، فوری پاک ہو جائے گا، فوراً پاک ہو جائے گا۔ یہ اللہ ہمیں اسلام سمجھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا دیکھو پھر، جو چیز جتنی پاک ہوتی ہے وہ گندگی کو برداشت نہیں کرتی۔ شہد پاک ہے نا جی، شہد پاک ہوتا ہے کہ نہیں؟ پاک ہے نا، اور میٹھا بھی ہے۔ شہد میں آپ کچھ بھی ڈال لیں گندی چیز تو وہ شہد کے اوپر رہتا ہے جب تک کہ آپ اس کو حل نہ کریں، وہ گندگی اوپر رہتی ہے۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں اسلام اور ایمان یہ بندے کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، یہ بندے کو ایسا پاک کر دیتا ہے، یہ جتنے بھی گناہ کر لے وہ گناہ کی گندگی اس کے دل میں نہیں اترتی، کیونکہ دل اندر سے ایمان کی وجہ سے مل چکا ہے، اندر نہیں اترتی گندگی، یہ باہر باہر رہتی ہے، ہلکے سے ان سے پاک ہو جاتی ہے۔ ہلکی سی توبہ سے توبہ نہ بھی کرے، اسلام ایسی پاکیزگی کا نام ہے، یہ توبہ نہ بھی کرے، اپنے اندر گناہ کا اقرار کر کے ندامت اور شرمندگی محسوس کر لے اپنے رب سے، اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے، صرف ندامت اس کو پاک کر دیتی ہے۔ اس کے لیے ساری ساری رات بیٹھ کر توبہ کرنا ضروری نہیں، اور رونا گڑ گڑانا ضروری نہیں، سپیکروں میں توبہ کرنی ضروری نہیں، توبہ کی چیخوں پکار کرنی ضروری نہیں، اندر کی جو ندامت اور شرمندگی ہے توبہ کے لیے کافی ہے۔ توبہ اصل نام اسی کا ہے۔ اسلام کیسے پاک کرتا ہے؟ جیسے پاک چیز کے اندر گندگی نہیں ٹھہرتی، اسلام کے ہوتے ہوئے پھر گندگی نہیں ٹھہرتی۔ اللہ اکبر۔
حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے زنا ہو گیا. کیا ہو گیا ان سے غلطی ہو گئی. یہ غلطیاں اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ سے ہو رہی تھی کہ نہیں؟ ایک بات یاد رکھو، چلتے ہوئے بات آ گئی. آپ روز فیس بک پر اور ادھر ادھر کی کتابوں سے، لوگوں کی باتوں سے، جن کے پیچھے اکثریت شیعوں کی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی، فلاں سے یہ ہوئی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. سنتے نا لوگ اس سے فٹافٹ متاثر ہو جاتے ہیں. سنی مولوی تو کیا کہتا ہے، یہ تو کیا ہو گیا. ارے سنی مولوی یہی کہتا ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ صحابہ سے غلطیاں ہوئیں. کیا کہا میں نے؟ صحابہ سے غلطیاں ہوئی. کتنی ہوئی؟ بہت بڑی بڑی ہوئی. کتنی غلطیاں ہوئی بھائی؟ بہت بڑی بڑی ہوئی. آپ جتنی غلطیاں نہیں کرتے، میں مان لیتا ہوں کہ صحابہ سے اس سے بھی بڑی بڑی کیا ہوئی، غلطیاں ہوئی. لیکن اس سب کچھ کے باوجود، ان تمام غلطیوں کے باوجود قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، وہ پھر بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان تمام غلطیوں کے باوجود بھائی حضرت ماعز اسلمی سے زنا ہوا. کس کے زمانے میں ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. ٹھیک ہے بھائی، چھوٹی سی غلطی تو نہیں ہے نا. زنا ہوا، سید کونین نے ان پر حد جاری فرمائی. کیا جاری فرمائی؟ سنگسار ہونے کی حد جاری کی. پتھروں سے سنگسار کر کے ان کو شہید کیا گیا. حضرت خالد بن ولید نے، واقعہ سنانا مقصد نہیں، مختصر بات عرض کرتا ہوں، ہڈی اٹھا کر حضرت ماعز اسلمی کو جب ماری، وہ ہڈی لگنے سے سر پہ لگی، اس سے خون کا فوارہ چھوٹا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر گرا. انہوں نے کہا تعست، تیرا ککھ نہ رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مح مح مح، بس کر یہ لفظ اس کو نہ بول. اللہ کی قسم اس ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ قیامت تک میری امت پر تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کو بخش دے گا. حالانکہ حضرت ماعز سے کہیں توبہ ثابت، کہیں ہم نے نہیں پڑھا حضرت ماعز مسجد میں بیٹھ کر تہجد کے وقت آ کے توبہ کر رہے تھے. وہ جو دل کی ندامت تھی، گناہ کرنے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں آئے، اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھ پر اللہ کے حد کو جاری کیا جائے. اس حد کے جاری ہونے کے لیے خود چل کر آئے. یہ ندامت اور شرمندگی تھی. اللہ کے نبی اس صحابی کی اس زنا جیسی غلطی پر فرما رہے ہیں، اس کی توبہ سے میری ساری امت کیا ہو سکتی ہے، بخشی جا سکتی ہے. یہ کس کا کمال ہے؟ زنا تو روز لوگ کرتے ہیں، کر دیں گے نہیں. اور پھر اس وقت عرب تو بھرے ہی زنا سے ہوئے تھے، وہاں ایسی کوئی چیز کون سی آ گئی تھی، یکدم اس نے غلطی کو اندر ٹھہرنے نہ دیا. وہ آدمی رسول اللہ کی خدمت میں آ گیا اور اس کو پتا ہے اس کی سزا سنسار ہونا ہے. رسول اللہ اسے واپس کرتے ہیں کہ تو نے زنا نہیں کیا، تو کیا جانتا ہے زنا کیا چیز ہے، چلا جا. وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میں نے یہ کیا. وہ ادھر سے آتا ہے، اللہ کے نبی منہ کو ادھر پھیر لیتے ہیں کہ چلا جا. وہ ادھر سے آتا ہے، اللہ کے نبی منہ ادھر پھیر لیتے ہیں. وہ سامنے آتا ہے، اللہ کے نبی منہ پیچھے پھیر لیتے ہیں. وہ ادھر سے آتا ہے، آپ ادھر منہ پھیر لیتے ہیں. اس نے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، طاہر نہیں، مجھے پاک کر دیجیے. اس کو صحابی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اس کو صحابی کہتے ہیں. اس کو دل کے اندر ایمان کا ٹھہراؤ کہتے ہیں. تو اسلام کی اصل حقیقت کس کے اندر اتری؟ صحابہ کے اندر اتری. صحابہ کے اندر اتری. اللہ اکبر. قرآن کی اگر آپ ایک بات سنیں، دیکھو اللہ نے کیا کہا، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. کلمۃ طیبہ، اسلام پاکیزہ
اسلام کا کلمہ پاکیزہ کلمہ ہے. اسلام کا کلمہ پاکیزہ کلمہ ہے. کیسا ہے؟ کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کی طرح ہے. اصلها ثابت، اسلام کا درخت جب کسی کے دل میں اگتا ہے تو اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے اصلها ثابت، جب کسی کے دل میں یہ اگتا ہے تو اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، بڑی مضبوط ہوتی ہیں. خیر، صحابہ کے واقعات کو آپ بہت پڑھتے ہی رہتے ہیں. یہاں میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ اور بات ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اسلام کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے. کس کی طرح؟ اچھا، وہ درخت ہیں کون؟ یہ درخت اگا کس زمین میں؟ اللہ اکبر، قرآن نے فیصلہ کیا ہے. یہ جو اسلام کا پاکیزہ درخت ہے، جیسے کھجور کا درخت زمین پر اگتا ہے اور درخت ساری زمین پر اگتے ہیں، اسلام کا جو پاکیزہ درخت ہے اس کی زمین کہاں ہے جہاں اگا ہے؟ یہ وہ زمین کون سی ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ زمین صحابہ کے دل ہیں. وہ زمین کون سی ہے؟ وہ صحابہ کے دل ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کریم فرما رہے ہیں. اچھا، اس میں پھر ان صحابہ میں ابو بکر سے لے کر، کیا کہا میں نے؟ ابو بکر سے لے کر حضرت انس رضی اللہ عنہ تک، جو بصرہ میں آخری صحابی فوت ہوئے، ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان تک رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت سفیان سے لے کر عمرو بن عاص تک، تاریخ جن صحابہ کی غلطیاں گنواتی ہے ان تمام صحابہ تک یہ جو تاریخ، یہ جو غلطیاں گنواتی ہیں، یہ تاریخ ہے. یہ کیا ہے؟ اب بات آ گئی تو میں کہتا ہوں یہ تاریخ ہے. قرآن میں صحابہ کی کہیں غلطیوں کا ذکر نہیں ہے سوائے ایک غلطی کے. اس کے ساتھ پھر رب نے کیا کہا ہے ذرا انتظار کیجئے، ابھی عرض کرتا ہوں میں. صحابہ کی غلطیوں پر حرف اٹھانے والے، قلم چلنے والے، وہ تاریخ کے ناپاک قلم ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور تاریخ کے راویوں کے پیچھے اکثر شیعہ ہیں. کون ہے؟ اور شیعہ کذاب ہے، آج بھی کذاب ہے. شیعہ کل بھی کذاب تھا، کل بھی جھوٹا تھا، آج بھی جھوٹا ہے. تاریخ شیعہ کا جھوٹ ہے. تاریخ کے گند کو لے کر قرآن کا مقابلہ تم کرتے ہو، یہ تمہیں ہی دیکھ دیتا ہے. قرآن کسی صحابی میں کوئی فرق کرتا نہیں ہے. قرآن سب کو کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پھر ساتھ بڑی عجیب بات کرتا ہے قرآن، ذرا غور تو کرو. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية. آپ سے پوچھتا ہوں، جب قرآن شریف کی یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو آمنوا وعملوا الصالحات میں اور آپ تھے یا صحابہ تھے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، جب قرآن کی یہ آیت نازل ہو رہی تھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جب یہ قرآن آمنوا اور عملوا الصالحات کہہ رہا تھا، آپ کو اور مجھے، شیخ عبد القادر جیلانی کو، سید علی اجمیری داتا صاحب کو، یا شیخ عبد القادر جیلانی کو، یا فرید الدین گنج شکر کو، خواجہ نظام الدین اولیاء کو، اور پیر مکی کو، اور ہندوستان و بر صغیر و خدا کی زمین پر پائے جانے والے تمام اولیاء کرام کو کہہ رہا تھا یا صحابہ کو کہہ رہا تھا؟ اب سے پوچھتا ہوں، کن کو کہہ رہا تھا؟ بولتا نہیں، ڈرنا ہے، ڈرنا. کن کو کہہ رہا تھا قرآن؟ صحابہ کو کہہ رہا تھا. صحابہ کرام کو کہہ رہا تھا. تو فیصلہ تو قرآن نے کر دیا، اور فیصلہ تو اللہ نے کر دیا. دنیا میں پاکیزگی، انسان میں پاکیزگی آتی ہے سر کس سے بھائی؟ ایمان سے.
انسان میں پاکیزگی کس سے آتی ہے جی؟ ایمان سے۔ اے انسان اس زمین پہ رہتا ہوا آسمانوں پہ پہنچتا ہے کس کی وجہ سے؟ اسلام اور ایمان کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اسلام اور ایمان کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ قرآن کہتا ہے یہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ یہ جو مسلمان کے پاس پاک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الیہ یصعد الکلم الطیب۔ آپ کہتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نا بچے اول کلمہ آگے کیا میں نے نہیں بچے کچھ ہو رہا ہے، اول کلمہ طیب، طیب میں نا، یہ تو قرآن کہتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب۔ یہ جو پاک کلمہ ہے نا مسلمان کے پاس، یہ ایسی ایک سواری ہے والعمل الصالح یرفع۔ جب مسلمان کوئی عمل کرتا ہے تو یہ کلمہ اس عمل کو لے کر اللہ کے عرش پہ پہنچا دیتا ہے۔ ہاں تو اصل پاکیزگی کس سے آتی ہے بھائی؟ ایمان سے۔ اعمال صالحہ سے انسان میں کیا آتی ہے جی؟ پاکیزگی آتی ہے۔ اور قرآن صحابہ کو کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا، یہ آمنو کن کو کہہ رہا ہے؟ آپ کو اور مجھے۔ اور ایران کے خمینی کو کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا قرآن؟ اور ایران کے کسی شیعہ مجتہد کو ان الذین آمنوا قرآن کہہ رہا ہے؟ کسی شیعہ عالم کو قرآن کہہ رہا ہے؟ شیعہ میراثی ذاکر کو قرآن ان الذین آمنوا کہہ رہا ہے؟ اور کذاب اور جھوٹے شیعہ کو کہہ رہا ہے قرآن ان الذین آمنوا؟ نہیں، قرآن ان الذین آمنوا محمد مصطفیٰ کے زمانے میں ان انسانوں کو کہہ رہا ہے جنہوں نے کلیم الطیب لا الہ الا اللہ کو پڑھا تھا، ان کو کہہ رہا ہے قرآن۔ نہ اس میں کسی شیعہ کو شک ہے، نہ اس میں کسی سنی کو شک ہے۔ کسی شیعہ کو شک ہے کہ قرآن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات مجھے کہہ رہا ہے؟ آپ کا دل کہتا ہے کہ کسی آج کے 14ویں صدی کے شیعہ کو قرآن نے ان الذین آمنوا کہا ہوگا؟ نہیں بھائی، ان الذین آمنوا کن کو کہہ رہا ہے؟ صحابہ کو کہہ رہا ہے۔ ایسے ہی بھائی جو قرآن کے نزول کے وقت موجود تھے ان کو کہہ رہا ہے۔ جب قرآن نے ان کو کہہ دیا، ان کو قرآن نے کہہ دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ایمان اور اعمال صالحہ انسان کو کیا کرتے ہیں؟ پاک۔ تو قرآن نے تو آمنوا وعملوا الصالحات کہہ کر فیصلہ کر دیا تمام کے تمام صحابہ پاک ہیں، قرآن تو فیصلہ کر دیا۔ لیکن قرآن صحابہ کے معاملے میں اسی پر بس کرتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کے اولین افراد ہیں۔ قرآن صحابہ کی تعریف میں آمنوا وعملوا الصالحات کہہ کر بس نہیں کرتا، اس لیے بس کرتا قیامت تک اسلام جو باقی رہے گا اس کے گواہ صحابہ ہیں۔ اور اگر کسی مقدمے کے گواہ ہی سچے نہ ہو تو مقدمہ سچا ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، کسی مقدمے کے گواہ اگر سچے صحیح نہ ہو تو وہ مقدمہ صحیح ہوگا؟ تو اسلام کے مقدمے کے گواہ کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ کی نبوت کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ۔ قرآن بولتا کیوں نہیں؟ قرآن کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ۔ اگر یہ گواہ ہی صحیح نہیں ہے تو کہاں کا قرآن رہا؟ کہاں کے محمد مصطفیٰ کی نبوت رہی؟ کہاں اسلام رہا تو کہاں ایمان رہا؟ قرآن ان کی پاکیزگی بیان کرتا ہے کیونکہ وہ اسلام کے گواہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حیرت کی بات ہے، تمہیں تاریخ طبری نظر آتی ہے، تمہیں تاریخ یعقوبی نظر آتی ہے، ابن خلدون تمہیں نظر آتا ہے، ابن خلقان بھی تمہیں نظر آتی ہے، طبری بھی تمہیں نظر آتی ہے، البدایہ والنہایہ بھی نظر آتا ہے، ہاں یہ تاریخ کی ابن الاثیر بھی تمہیں نظر آتا ہے، یہ ساری کی ساری تاریخ کی کتابیں تمہیں نظر آتی ہیں۔ اگر نہیں آتا تو اللہ کا قرآن نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے، شروع سے قرآن کہہ رہا ہے
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ آپ کو کہہ رہا ہے؟ اور میرے اور تیرے جیسے چوروں کو قرآن کہہ رہا ہے؟ نہیں، صحابہ کو کہہ رہا ہے. شروع کہاں سے کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی یہ متقین قرآن کن کو کہہ رہا ہے؟ شیعوں کو، کوٹ مراد کے سنیوں کو؟ نہ سنیوں کو کہہ رہا ہے نہ شیعوں کو کہہ رہا ہے، یہ صحابہ کو کہہ رہا ہے. صحابہ کو کہہ رہا ہے نا ھدی للمتقین. پھر شہادت قرآن ان کی دے رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ صحابہ کو. اور جو صحابہ میں شامل نہیں، جو انسان صحابہ میں شامل نہیں ہو رہے اس دور میں، وہ کون ہے؟ ساتھ قرآن وہ بھی کہہ رہا ہے اگر صحابہ سارے برے تھے، ساری صحابہ برے، ایک بھی صحابی برا تھا، تو قرآن صحابہ میں فرق کرتا کہ نہیں؟ فرق کرتا یا نہیں؟ ہے کوئی کسی مائی کے لال میں جرت کہ صحابہ کی جہاں تعریف قرآن کرتا ہے وہاں کوئی فرق دکھائے؟ ہے کسی مائی کے لال میں یہ جرت جہاں قرآن صحابہ کی پاکیاں بیان کرتا ہے وہاں کوئی شرط دکھائے کہ یہ شرط ہو پھر صحابی کی یہ شان ہے، یہ شرط نہ پائی جائے تو یہ شان ہے؟ لاؤ شرط کہاں ہے؟ بغیر کسی شرط کے قرآن کہہ رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اور جو اس جماعت میں شامل نہیں ہوتے، اللہ فرماتے ہیں جو اس جماعت میں شامل نہیں ہوتے وہ کون ہے؟ ساتھ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین کفروا. جو صحابہ کی جماعت میں شامل نہیں ہو رہا وہ کون ہے؟ ان الذین کفروا. بولو بولو کیا کہہ رہا ہے وہ قرآن؟ اوہ ہم نہیں کہتے تو کافر کے فلاں کافر، ہم تو یہ کہتے ہیں جو صحابہ کو قبول نہ کرے، صحابہ کی جماعت میں شامل نہ ہو. قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا. تو قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے ان کو جو صحابہ کی جماعت میں شامل نہ ہو. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. قرآن کہہ رہا ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم، جو صحابہ کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا ان کے دل پر بھی مہر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر بھی مہر، وعلی ابصارہم غشاوہ ان کی کانوں ان کی آنکھوں پر بھی پردے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے الا انہم ھم السفہاء. صحابہ کے بارے میں اعتراض کرنے والے لوگ، قرآن کہہ رہا ہے یہ سورہ بقرہ کو اٹھا کے دیکھ لیں پہلی 5-6 آیتوں کے بعد. صحابہ پر تنقید کرنے والے لوگ الا انہم ھم السفہاء. وہ کون ہے؟ الا انہم ھم السفہاء. وہ بے وقوف ہیں. وہ کون ہے؟ وہ بے وقوف ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. دیکھو کیا کہتا ہے قرآن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات کہہ کر قرآن نے سمجھایا صحابہ پاک ہیں. آج جو ایمان کو قبول کرے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پاک ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ایمان آئے اس لیے ہے کہ مسلمان پاک ہو جائے. ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے جو اسلام دیا ہے وہ اسلام اس لیے نہیں دیا کہ تم تنگی اور مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ. تنگی کے لیے نہیں آیا اسلام. اسلام اس لیے آیا ہے ولکن یرید لیطہرکم. جو اسلام کو اختیار کرے وہ پاک ہو جائے. اسلام کس لیے آیا؟ ولکن یرید لیطہرکم. اللہ چاہتا ہے کہ اسلام کے ذریعے تمہیں کیا کر دے؟ پاک کر دے. پاک کرنا چاہتا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ.
تم ساری انسانیت ناپاک تھی. اللہ کہہ رہا قرآن میں ساری انسانیت ناپاک تھی. انما المشرکون نجس، ساری دنیا کے مشرک حج کرتے پھر بھی نجس، نمازیں پڑھتے مشرک پھر بھی نجس، کعبے کا طواف کرتا ابو جہل پھر بھی قرآن کہتا ہے نجس، اور اللہ کے لیے نذرانے کھانے صدقے دیتا ابو جہل. کون؟ بول بول، کس کی بات کرتا ہوں؟ کس کی کر رہا ہوں؟ ابو جہل یہ سارے کام کرتا تھا. حج بھی کرتا ہے ابو جہل، اللہ کہتا پھر بھی ناپاک. پھر بھی کیا ہے؟ ناپاک. ہاں اگر کسی نے پاک ہونا ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، ہم نے اسلام اور قرآن اور محمد مصطفیٰ جیسی نعمت بھیج دی ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. ساری دنیا کے کافروں، تم سارے ناپاک تھے. کیا تھے؟ ناپاک تھے. انما المشرکون نجس، تم ناپاک تھے. اللہ اکبر، تم ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے. ہاں اللہ اکبر. کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، تم دشمن تھے. واذکروا نعمت اللہ علیکم، پھر اللہ نے محمد مصطفیٰ جیسی نعمت تمہیں عطا کی جن کے قدموں میں بیٹھ کر تم بھائی بھائی ہو گئے. اللہ کی اس نعمت کو بھی یاد رکھنا. قرآن کہہ رہا ہے ہمیں واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اس بات کو بھی یاد رکھنا کنتم علی شفا حفرۃ من النار. سبحان اللہ. کنتم علی شفا حفرۃ من النار، ساری انسانیت جہنم کے کنارے پر تھی. ساری انسانیت کہاں تھی؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے کنارے پر تھے. واذکروا نعمت اللہ علیکم، پھر اللہ نے تم پر اپنی نعمت بھیجی. اور یہ نعمت لقد من اللہ علی المؤمنین، تم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس نعمت کے ذریعے تم جہنم سے بچے. کہاں سے بچے؟ بولو بولو، کہاں سے بچے؟ زور سے بول، کہاں سے بچے؟ کس سے بچے؟ جہنم سے بچے. وہ بچنے والے پہلے کون تھے؟ قرآن کن کے بارے میں نازل ہوا ہے؟ بات تو صاف ہے. بات تو قرآن صاف کر رہے ہیں. ہاں قرآن تو کہہ رہے ہیں کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے کنارے پر تھے، پھر ہم نے تمہیں اپنی بہت بڑی نعمت دی محمد مصطفیٰ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. فانقذکم منها، محمد مصطفیٰ نے تمہیں جہنم سے بچا لیا کہو صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی کے پیروں کی خیرات تم جہنم سے بچ گئے. کون بچا پہلے؟ قرآن کوئی فرق کرتا ہے؟ فلاں بچا فلاں نہیں بچا. ہاں فرق کرتا ہے قرآن؟ یہ کسی اس انسان کی بات ہے جو آگے کی نہ جانتا ہو؟ یہ اللہ کی بات ہے جس کو پتا تھا قیامت تک کیا ہونے والا ہے، جس کو حضرت علی اور معاویہ کی لڑائی کا بھی علم تھا کہ نہیں کہ یہ لڑیں گے، اور جنگ جبل میں وہ جانتا تھا، اور جنگ صفین کو بھی وہ جانتا تھا، کربلا کے میدان میں جو ہوا اس کو بھی وہ جانتا تھا. سب کچھ کو جانتا تھا. جہاں جہاں صحابی موجود ہے، چاہے وہ کسی غلطی کی جگہ پر موجود ہے یا صحیح جگہ پر موجود ہے، قرآن بغیر فرق کا کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ کے لیے تو قرآن یہ کہتا ہے. پھر آگے کیا کہتا ہے؟ غور کر، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آگے اولئک
اولئک هم خیر البریہ. کیا کہہ دیا قرآن میں؟ اولئک هم خیر البریہ، جنہوں نے محمد مصطفیٰ سے کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ سے محمد الرسول اللہ کا نعرہ سیکھا ہے. اولئک هم خیر البریہ، ساری کائنات کی مخلوقوں سے یہ بہتر ہیں. کیا کہتا ہے قرآن؟ ساری کائنات کی، ہاں مخلوقوں میں فرشتے بھی ہیں، بول بول، مخلوقوں میں جبریل بھی ہے جبریل، میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، عزرائیل بھی ہے، اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی مخلوق ہیں، جنت کی بھی مخلوق ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اولئک هم خیر البریہ، میری جتنی بھی مخلوقیں ہیں سب سے بہتر یہ صحابہ ہیں. قرآن کہہ رہا ہے سب سے بہتر، یہ ساری مخلوق میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ ہیں. فرشتوں سے بھی بہتر ہے؟ نہیں ہے فرشتوں سے بہتر. بولو ایک باری درود پاک پڑھ. بدر میں لڑنے کے لیے کون گئے تھے؟ صحابہ. ان کی غلامی کرنے کون آئے تھے؟ بولو. بدر میں لڑنے کے لیے کون گئے تھے؟ تم گئے تھے. خمینی گیا تھا، کوئی ذاکر گیا تھا، کوئی شیعہ گیا تھا، صحابہ گئے تھے. ان صحابہ کی غلامی کے لیے کون آئے تھے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة. اگر تمہارے مقابلے میں دشمن نے نفری مزید بھیجی میرے صحابہ، یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، 5,000 فرشتے بھیجے گا. کس کو کہہ رہا ہے؟ یمددکم ربکم، تمہاری اللہ مدد کے لیے فرشتے بھیجے گا. کن کو کہہ رہا ہے؟ تمہیں. آپ سے پوچھتا ہوں، ہم یہ تمہارا جھوٹ نہیں مانتے کہ اہل بیت حضرت علی کا نام ہے صرف، حضرت فاطمہ کا نام ہے صرف، حسن و حسین کا نام ہے صرف. ہم تمہارا یہ جھوٹ نہیں مانتے. پہلے نمبر پر اہل بیت رسول اللہ کی بیویاں ہیں. پہلے نمبر پر اہل بیت کون ہیں؟ رسول اللہ کی بیویاں ہیں. یہ 5 تن جن کو تم کہتے ہو اس میں شامل نہیں تھے. محمد مصطفیٰ نے ان کو جمع کر کے ان کو دعا فرما کے اہل بیت میں شامل کروایا. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اے کسی کے مائی کے لال میں جرت تو مجھے چیلنج کرے ہو. اہل بیت قرآن کہتا ہے پیغمبر کی بیویاں ہیں، اور جن کو تم اہل بیت کہتے ہو یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. ایک صحابی کی توہین کرنے والا بھی بے ایمان ہے. اہل بیت رسول حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن و حسین کی توہین کرنے والا کائنات کا بدترین خنزیر ہے. لیکن اہل بیت کے پردے میں چھپ کر ہم تم سے صحابہ کو گالی نہیں دلوا سکتے، اور تم اہل بیت کے محب بھی نہیں ہو. تم اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں ہو. آؤ میں تمہیں تمہاری تاریخ سناتا ہوں. یہ تمہاری کتابوں کی روایت ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا، امیر المومنین تم میں سب سے بہتر کون؟ کسے پوچھا؟ بولو بولو کسے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ. ان سے کسی نے پوچھا سب سے بہتر کون؟ کیا کہا انہوں نے؟ کس نے؟ بولو کس نے؟ بولو کس نے؟ تم میں سب سے بہتر کون؟ سید کائنات کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن پر قرآن فخر کرتا ہے، حضرت علی پر امت فخر کرتی ہے، حضرت علی پر عمر فخر کرتا ہے. عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر برباد ہو جاتا.
اس علی امیر المؤمنین نے کہا، انہوں نے کہا ہم سب میں بہتر ابو بکر ہے۔ کس نے کہا؟ ہم سب میں بہتر کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ سائل نے پوچھا پھر کون ہے؟ حضرت علی نے کہا عمر ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جس کو حضرت علی بہتر کہتے ہیں تو گالیاں دیتا ہے۔ ایک اور سنا دوں، اگر یہ روایت تمہاری شیعوں کی کتاب میں نہ ہو، عبدالحق ذمہ دار ہے، خدا کی قسم تمہیں میرا خون معاف ہے اگر شیعہ کی کتاب میں یہ روایت نہ ہو۔ امام باقر کا نام سنا ہے آپ نے؟ بولو۔ امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر، حضرت امام باقر کے سامنے کسی آدمی نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کوئی سوال کیا کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا صدیق کی بات کرتے ہو۔ کس کی؟ کس نے کہا؟ امام باقر نے صدیق کے بارے میں پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس سائل نے کہا، سوال کرنے والے نے کہا ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت امام باقر اٹھے، اب بیٹھ کر نہیں، اپنی جگہ سے فوثب الامام، امام باقر نے چھلانگ لگائی، جوش سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا ہاں الصدیق 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 ہوا ابو بکر۔ کس نے کہا؟ امام باقر نے کہا۔ ہماری نہیں مانتا، اپنی تو مان۔ اولئک ہم خیر البریہ، صحابہ اللہ کہتا ہے ساری مخلوق سے بہتر ہیں، ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ یہ جو غلطیاں تم پکڑتے ہو یہ تاریخ کا بکواس ہے۔ قرآن صحابہ کی غلطیاں نہیں بتاتا۔ ہاں ایک موقع پر قرآن بولا ہے، سنو، صحابہ کے بارے میں قرآن ایک موقع پر تم سے یہ غلطی ہوئی، کیا کہا قرآن نے؟ صحابہ کو کہا تم سے یہ احد کے میدان میں تم سے یہ غلطی ہوئی، کیا کہتا ہے؟ ادھر ایک سیکنڈ انتظار کر لو۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 151، آل عمران آیت نمبر 151، اس کو گھر جا کے پڑھیے، آیت نمبر 159 تک، 160 تک، کہاں تک؟ آیت نمبر 149 سے لے کر کہاں تک؟ جا کے پڑھیے اس کو۔ رکو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ آمنو تمہیں، کن کو کہہ رہا ہے؟ ہاں یا ایھا الذین آمنوا، آگے دیکھو قرآن کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، پیغمبر کو نہیں کہہ رہا، محمد مصطفیٰ کو نہیں کہہ رہا، صحابہ کو کہہ رہا ہے۔ کن کو؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اللہ نے تم سے۔ آگے ذرا دیکھیے، آگے ذرا دیکھیے قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، صحابہ کی غلطی قرآن دہراتا ہے، صحابہ کی غلطی قرآن بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ یہ صحابہ کی غلطی بتا رہا ہے قرآن، ساتھ ساتھ مرہم پٹی بھی رکھ رہا ہے۔ صحابہ کی غلطی قرآن بتا رہا ہے اور ساتھ ساتھ کیا رکھ رہا ہے؟ مرہم پٹیاں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، یہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں غم نہ رہے۔ کن کو کہہ رہا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تمہیں غم نہ رہے۔ کس موقع پر کہہ رہا ہے؟ جہاں صحابہ کی غلطی دہرا رہا ہے۔ کیا دہرا رہا ہے؟ احد میں تم سے یہ غلطی ہوئی، احد میں تم سے یہ غلطی ہوئی۔ اچھا اب سنو، وقت ختم ہوا، قرآن اس صحابہ کی غلطی کو دہرانے سے پہلے کیا کہتا ہے؟
غلطی دوہرائی بعد میں ہے. پہلے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. غلطی ابھی دوہرائی نہیں، غلطی بعد میں دوہرائے گا. پہلے کیا دے رہا ہے؟ کون؟ بولو کون دے رہا ہے معافی؟ اللہ دے رہا ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، پہلے کہا لو تمہیں اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. معافی پہلے دے دی، غلطی بعد میں بتائی. تمہاری غلطی کیا ہے؟ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ. ہاں، یہ غلطی پہلے کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. صحابہ کو کہہ رہا ہے تمہیں معاف کر دیا، اور بعد میں کیا دوہرا رہا ہے؟ غلطی. پھر غلطی کو جب دوہرا کر ختم کیا، ظاہر ہے پہلے معافی مل گئی، صحابہ کو پھر قرآن نے غلطی بتائی. دل میں کچھ تو آئے گا نا، صحابہ کے دل میں کچھ تو آئے گا. قرآن نے پھر کہہ دیا، غلطی بتانے سے پہلے بھی معافی دے دی، اور غلطی بتانے کے بعد غلطی دوہرا کر پھر آخر میں کہا اللہ اکبر وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. غلطی سے پہلے بھی کہا عفا عنکم تمہیں، اور غلطی دہرانے کے بعد کیا کہا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. ان صحابہ کو اللہ نے کیا کر دیا؟ کمال ہے. پہلے کہتا ہے تم صحابہ کو معاف کیا، پھر کیا کہتا ہے ان صحابہ کو معاف کیا، اور تم کہہ کر صحابہ کو کہا تمہیں معافی ہے، اور ان صحابہ کو معافی کہہ کر ہمیں بتایا، قیامت تک آنے والے کتوں کو بتایا صحابہ کے بارے میں تمہیں بکواس کی ضرورت نہیں، میں انہیں معاف کر چکا ہوں. یہ رہا قرآن. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية. میں کیا کہہ رہا تھا؟ اسلام پاکیزہ درخت ہے، جہاں یہ آ جاتا ہے وہاں کیا کر دیتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے. سب سے پہلے اسلام نے پاک کیا کن کو؟ صحابہ کو. سب سے پہلے ایمان نے جہنم سے بچایا کس کو؟ صحابہ کو. اونچی بول. سب سے پہلے جہنم سے بچایا کس کو؟ صحابہ کو. قرآن کہتا ہے محمد مصطفیٰ نعمت ہے، یہ نعمت سب سے پہلی ملی صحابہ کو. قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. محمد مصطفیٰ اللہ کا فضل ہے، یہ فضل ہوا سب سے پہلے صحابہ پر. قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. قرآن اور محمد مصطفیٰ رحمت ہے، یہ رحمت ہوئی سب سے پہلے کن پر؟ صحابہ پر. لقد من اللہ علی المؤمنین. قرآن کہتا ہے محمد مصطفیٰ میرا بہت بڑا احسان ہے، یہ احسان ہوا سب سے پہلے کس پر؟ صحابہ پر. وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.